بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت و مغفرت کا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں گناہگار اپنے دامن کو رحمت خداوندی سے بھر سکتے ہیں۔ شعبان شعب سے ہے، جس کے معنی ترغیب یعنی پھسلانا اور شاخ در شاخ ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی 15 شعبان کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس رات کی تفصیل اور اعمال جاننے سے پہلے ہم اس مہینے میں ہونے والے اہم واقعہ کو ذکر کریں گے۔ ناظرین اکرام، شعبان المعظم سن 5 ہجری بمطابق 26 دسمبر 626 عیسوی غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادتے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افطرا اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستع بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا، اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہ ہوئی، گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو تو اللہ کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے
میری دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم، میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس پر بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برسر منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی برات اور طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، ورنہ آپ برسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھی، جبکہ انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں، تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔
اور باوجود کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وہی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مستہ بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مستہ بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور قسم نہ کھائیں، اور جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشش والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستہ بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں 80 سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔
نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا تنہائی میں اہتمام کرنا۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اسی بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف و صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔